السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بتانے والا ہوں کہ نماز میں کس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے کھڑا ہونا غلط ہے۔ آپ کو کتاب کے ذریعے بتاؤں گا۔ دیکھیں پیارے بھائی، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگوٹے کان کی لو سے چھو جائیں۔ باقی انگلیاں اپنے حال پر رہے، نہ بالکل ملی نہ بہت پھیلی، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور نگاہ سجدہ کی جگہ پر ہو، اور جس وقت کی جو نماز پڑھتا ہو دل میں اس کا پکا ارادہ کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ اسی طرح کی داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سر پر ہو اور بیچ کی تینوں انگلیاں بائیں کلائی کے پیٹھ پر اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل ہو اور ثنا پڑھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کھڑا ہو تو دونوں پاؤں کے بیچ میں، یعنی دونوں پاؤں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھے۔ اس کے بعد اور نگاہ سجدہ کی جگہ رہنی چاہیے، یعنی نظر سجدے کی جگہ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے جائے، اس طرح کے کانوں تک لے جائے کہ دونوں انگوٹے کان کی لو سے چھو جائیں۔ اس کے بعد جو نماز پڑھتا ہو، جس وقت کی نماز ہے، اس نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر باندھ لے۔ اور باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی پر ہو، اس طرح ہو کہ ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ اب پھر میں آپ کو پریکٹیکل کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ آپ تک نئی ویڈیو پہنچ سکے۔ دیکھیے آپ کو پریکٹیکل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ کس طرح قیام یعنی کھڑا ہونا چاہیے۔ آج ہم بتانے والے ہیں کہ ہمارے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ قائدہ کا طریقہ کیا ہے۔ آج میں آپ کو پریکٹیکل کے طور پر بتاؤں گا۔ اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ آپ تک نئی ویڈیو آ سکے۔ تو نماز میں کس طرح کھڑا ہونا ہے، تو کہا گیا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو قبلہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں، یعنی پاؤں کے پنجوں میں جیسا کہ کھڑا ہو، پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے، یعنی پاؤں کے پنجوں میں جس طرح جگہ رکھتے ہیں کافی تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح سنت کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور دونوں ہاتھ کو اٹھائے اس طرح، دونوں ہاتھ قبلے کی طرف یہ جو ہے اس طرح جو ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح سنت کے خلاف قرار دیا اور اس طرح جو پاؤں رکھا گیا یہ پورا غلط ہے۔ لوگوں کو اس طرح ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس طرح اٹھانے چاہیے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی قبلے کی طرف ہو۔ اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور دونوں پاؤں کے اندر چار انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے اور نظر سجدے کی جگہ، نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی قبلے کی طرف کریں۔ اب اس کے بعد نیت کر کے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں۔ اب ناف کے نیچے جو اس طرح جو باندھتے ہیں، اس طرح یہ غلط طریقہ ہے، یہ اس طرح جو باندھتے ہیں یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاتھ کیسے باندھنا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے رائٹ ہاتھ، ایک ہوتا ہے لیفٹ ہاتھ۔ رائٹ یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بایاں ہاتھ کی کلائی پر اس طرح جمے ہو۔ اب دکھائیں گے کہ جس طرح یہ رائٹ ہاتھ ہے، رائٹ ہاتھ کی ہتھیلی لیفٹ ہاتھ کی کلائی پر ہو۔ اب اس طرح باندھ لو اور اس کے بعد کیا کریں؟ ثنا پڑھے، اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ الحمد شریف پورا مکمل پڑھنا واجب ہے۔
उनमें से एक हर पे मिलना है। अब इस तरह ये सीधा खड़ा हो। ये है व्यायाम का तरीका। व्यायाम का तरीका क्या होता है? दोनों पाँव के बीच में 4 अंगुल का जगह फासला रख करके खड़ा हो और दायां हाथ की हथेली बाएं हाथ के कलाई पर इस तरह बांधते हो और निगाह सजदे की तरफ रखें और दोनों पाँव के बीच में 4 अंगुल का फासला करके सीधा खड़ा हो और ये दोनों पाँव जो है ये पूरे दोनों पाँव पूरे देखने की तरफ बराबर होने चाहिए। अब उसके बाद अल्लाह ऊपर क्या करना, हाथ नीचे लाकर इस तरह बांधते हैं। ये है क़याम का तरीका, खड़ा होने का कायदा मैंने आपको बताया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बार आपको रुकू करने का तरीका बताया जाएगा।